ہمارے یہاں عام طور پہ جو صبر کہا جاتا ہے وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کسی کا عزیز فوت ہو گیا، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کو تکلیف پہنچی، تو اس پر وہ واویلا نہ کرے، صبر کرے، خاموش رہے، تو اس کو عام طور پہ صبر کہتے ہیں۔ لیکن یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ صبر کی اس سے جو بڑی قسم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کے کام کرے اور اس میں اس کو جو مشکل پیش آ رہی ہے اس مشکل کے اوپر وہ صبر کرے۔ فجر میں اٹھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، سردیاں ہوں تو اس میں وضو کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، اندھیرے میں نماز کے لیے آنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اب ان نیکیوں کو ادا کرنے میں اس کو جو مشکل پیش آ رہی ہے اس پر صبر کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے جو پہلی والی قسم سے بڑھ کر ہے۔ تکلیف پہنچتی ہے اس پر بندہ صبر کرتا ہے، یہ ایک الگ ہے۔ لیکن جو بندہ نیکیاں کرنے میں صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے کہ میں نیکیاں کرنا چھوڑوں گا نہیں، تو یہ صبر کی اس سے اعلیٰ قسم ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو صبر کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ تو بندے کا دل کر رہا ہے کہ وہ گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرے، لیکن یہ اپنے آپ کو اس سے روک لیتا ہے، اس کام سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، اس کام میں پڑتا نہیں، تو اس کو فرمایا کہ یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم، سب سے بڑی قسم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر رکھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نعمتیں عطا فرمائے یا اللہ تبارک و تعالی ہم سے نعمتیں لے کر ہمیں آزمائے، ہر صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنی ہے۔ اس نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو، غریبوں کی مدد کرنا ہو، نیکی کے دیگر کام کرنا ہو، ان تمام کو کیسی ہی آزمائشیں آ جائیں تو جس طرح ہم واویلا نہیں کر رہے، اس پر ناشکری نہیں کر رہے، اسی طرح ان ایام کے اندر، ان مشکلات کے اندر بندہ نیکیاں کرنا بھی نہ چھوڑے اور اس پر صبر کو اختیار کرے۔ اور ایسا نہ ہو کہ کوئی نعمت اس سے لے لی گئی اور اس کو آزمایا جا رہا ہے، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرنا وہ شروع کر دے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی روک کر رکھے اور صبر کی اس قسم کے اوپر بھی وہ عمل کرے۔ تو یہ تو مومنوں سے وعدہ کیا گیا ہے، لوگوں سے کہا گیا ہے کہ تمہارا امتحان یہ ضرور لیا جائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں آزمایا جائے گا۔ اور فرمایا وبشر الصابرین، جو ان مشکلات میں، ان پریشانیوں میں، ان تنگیوں کے اندر، ان بیماریوں کے اندر صبر کریں، واویلا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں، تو ایسوں کو بشارت عطا کیجیے، ایسوں کو خوشخبری دیجیے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہم نے جانا ہی اللہ کی طرف ہے، جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی ہے، اب یہ چلی گئی تو اللہ کی مرضی ہے۔ ان کو خوشخبری کیا ہوگی؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے درودیں اتریں گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں ان کے اوپر نازل کی جائیں گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہے، ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت یہ دی جائے گی۔ تو رب العزت جل وعلا ہم کو نیکیاں کرنے پر بھی صبر عطا فرمائے کہ ہم اس میں جو مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس پہ صبر کریں اور نیکیاں کرتے رہیں، اور گناہ کرنے میں
جو لذت ہوتی ہے اس سے رکنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے، اور پریشانیاں مصیبتیں آئیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔